اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، بالخصوص مدارس کے طلباء اور طالبات، ان سے بندہ ناچیز مخاطب ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کیمرے والے موبائل کا استعمال اور اس کے نقصانات۔ یہ مطلب نہیں کہ مطلقاً کیمرے والا موبائل کا استعمال منع ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے جو آلات ہیں یہ مفید بھی ہیں اور مضر بھی ہیں، یعنی ان سے کئی فوائد بھی وابستہ ہیں اور قوم کو کئی نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ دونوں مطلب ان کے پہلو ہیں جی۔ اور اصل بات وہی ہے کہ جو مستعمل ہے، استعمال کرنے والا ہے، اس پر اس موبائل کا دار و مدار ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر نیک روح اور اچھے دماغ والا بندہ اس کو اچھا استعمال کرے گا، اچھائی میں استعمال کرے گا، نماز تہجد میں استعمال کرے گا، اچھے مقامات کی تصویریں کھینچنے میں استعمال کرے گا، مقدس مقامات کی تصویریں لے گا، دوسرے لوگوں کو جو ہے مختلف طریقوں سے کیمرے والے موبائل کے ذریعے فوائد پہنچائے گا۔ لیکن اگر اچھی روح نہیں ہے اور نفس امارہ کے بدلنے کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی شیطان سے وہی بچ سکتا ہے جس پر رحمان کا رحم ہوگا، وہی بچ سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر کسی پر تو مطلب ہے کہ اس طرح اللہ کے نامات نہیں ہیں نا۔ حضرت غوث اعظم جیسی عظیم ہستی تو ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، عبد القادر تجھے عبادت معاف ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں نا، بڑی بڑی ہستیوں کو معاف نہیں، مجھے کیسے معاف ہوئی؟ پھر کہتا ہے عبد القادر تیرا علم تھا، تجھے علم نے بتا دیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر حملہ کرتا ہے، اگر علم رب کا فضل شامل حال نہ ہو تو بندہ نہیں بچ سکتا۔ یہ بھی دیکھیں نا کہ نفس ہمارا ہی تو ہے، جہاں اور محرکات گناہ کے ہیں اور سبب ہیں وہاں نفس ہمارا بھی ہے۔ لیکن شیطان ہم سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بحکم حدیث ان الشیطان یجری مجری الدم، جیسے ہمارے جسم انسانی میں خون گردش کرتا ہے، اس طریقے سے شیطان کی کوشش ہوتی ہے گمراہ کرنے کی جی۔ شیطان کی تو ہر کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو لہٰذا شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، شیطان کو نفس ہمارا ہی نے گمراہ کیا تھا۔ نفس ہمارا کی شر سے بچنے کے لیے جب ہماری ضرورت سادہ موبائل سے پوری ہو سکے، الضرورات تبیح المحظورات، مشہور فقہی ضابطہ ہے الاشباح والنظائر کے اندر علامہ ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ ضرورت مباح ممنوع کاموں کو بھی جائز کر دیتی ہے۔ مطلب ضرورت مستثنا ہے، ضرورت کے تحت آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ بہر برطانیہ میں، یو کے میں آپ کے والد صاحب بیمار ہیں، آپ وہ مطلب فون پہ کال دوسری جو ہے تصویر والی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی تو ذہن میں رکھنا ہے الضرورت تقدر بقدر الضرورت، یہ بھی تو مطلب اصول ہے نا مسلمان، کہ ضرورت جتنے سے پوری ہو جائے اتنا ہی کام کرنا چاہیے، زائد از ضرورت نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بالخصوص ہمارے طلباء، طالبات اور علماء اور کالجز اور یونیورسٹیز کے لوگ جو ہیں ان کو تو خاص اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سرکار نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، اپنے آپ کو تہمت کے مقامات سے بچا کے رکھو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، فرمایا جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا جی، گویا کہ اس نے اپنے دین کو بھی اور عزت کو بھی بچا لیا۔ تو ایک کیمرے والا موبائل جب طالب علم استعمال کرے گا تو بے شک وہ دور حدیث کا طالب علم ہے، مفتی کورس کا طالب علم ہے، شعبہ حفظ کا طالب علم ہے، یا کسی بھی کلاس سے تعلق رکھنے والا طالب علم ہے۔ جب وہ موبائل جو ہے کیمرے والا استعمال کرے گا، استاد شک کریں گے، والدین شک کریں گے، اور جب مدرسے سے باہر نکلے گا کیمرے والا موبائل اس کے پاس ہوگا، لوگ کہیں گے یہ مدرسے میں دین تعلیم تو نہیں پڑھ کے آیا، یہ تو ویسے عورتوں کی تصویریں دیکھتا رہتا ہے، مختلف قسم کی نور جہان کے گانے سنتا رہتا ہے، مختلف قسم کی فلمیں جو ہیں وہ گوگل سے انٹرنیٹ سے نکال کے دیکھتا رہتا ہے۔ ایک بدگمانی ہو گئی نا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، مطلب ہے کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض گناہ بدگمانیاں بھی کیا ہوتی ہیں، ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں بھی گناہ ہوتی ہیں۔ لہذا گناہ کے مقامات سے، شبہ گناہ سے جب بچنا چاہیے تو پھر جو گناہ کی طرف لے کے جائے، اسباب گناہ ہیں
اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں نوجوان کو بیوی کے ساتھ دن کو بوس و کنار بغل گیر ہونے سے کیوں منع کیا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے آگے جو ہے گناہ کی طرف اس کو شیطان کھینچ کے لے جائے، تو لہٰذا اس قسم کے مقامات سے بھی بچنا چاہیے جن میں شبہ ہو کہ گناہ تک بندہ پہنچ سکتا ہے۔ کیمرے والے موبائل کے کثیر نقصانات ہیں۔ دیکھیں اس کے ذریعے تصاویر اور ویڈیوز تیار کر کے پاکدامن عورتوں اور بے خبر لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ جی یہ بھی اس کا نقصان ہے کہ بلا وجہ جو ہے وہ دوسروں کو تنگ کی جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا نقصان کیا ہے کیمرے والے موبائل کا؟ بعض لوگ فلموں کے مخصوص کلپس ڈلواتے ہیں، لوڈ کرتے ہیں، جس میں عریانی، فحاشی اور انسانیت سوز مناظر بھی ہوتے ہیں، اور اسے ہر وقت اور ہر جگہ ہر آدمی بلا خوف و خطر دیکھ سکتا ہے۔ میسج وغیرہ کے ذریعے یہ چیزیں ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں بآسانی منتقل بھی ہو جاتی ہیں، جو کہ گناہ پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، اس میں ہزاروں گانے محفوظ ہو سکتے ہیں جو ہر وقت سمجھ جا سکتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الغنا یورث النفاق، جو گانا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ کھوٹ پیدا کرتا ہے۔ جی، اور ایک روایت میں اس طرح کھوٹ پیدا کرتا ہے جس طرح کہ بندہ پانی لگاتا ہے کھیتی کو تو وہ پانی مختلف پودے اگاتی ہے، اس طرح کی دل میں اشاعت نفسانی کو ابھارتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اس موبائل کے ذریعے کسی کی بھی تصاویر اتاری جا سکتی ہے، کوئی بھی بے حیائی ہو رہی ہے، کوئی بھی ویڈیو اس پر ریکارڈ کی جا سکتی ہے، تو دیندار طبقہ جو ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ ہر جگہ مطلب ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی کسی صورت میں الزام لگ سکتا ہے۔ اور اس کیمرے والے موبائل پہ ہر طرح کی قط و غریب بھی ہو سکتی ہے، جیسا جس کا جی چاہتا ہے۔ کبھی انسان کو وہ گدھا بنا کے پیش کر دیتا ہے، انسان کو کتا شکل بنا دیتا ہے، آگے منہ انسان کا لگا دیتا ہے، کئی نقصانات ہیں۔ اب تو دیگر ممالک میں ویڈیو کال یعنی مطلب ہے کہ کال کے دوران دوسرے کو دیکھنا بھی عام ہو چکا ہے، تو ویڈیو کال سے موبائل اور بھی خطرناک فتنے کا باعث ہو چکا ہے۔ دیکھے دکھائی لوگ رشتے کر لیتے ہیں، ایک یو کے میں ہے عورت، ایک لاہور میں ہے مرد، تو آپس میں رشتے کر لیتے ہیں۔ اور چھٹا یہ کہ اب تو رنگین موبائل پر ٹی وی کے پروگرام بھی دیکھے جا سکتے ہیں، تو ہر طرح کی وہاں کی عریانی دیکھی جا سکتی ہے، اور گناہ سے کل ما انہا عن ذکر اللہ فہو میسر، حضور نے فرمایا جو چیز بھی تمہیں اللہ کی یاد سے روکتی ہے نا، غافل کرتی ہے، وہ جوا ہے، اس سے بچو۔ جی، اور ساتواں یہ بھی کہ رنگین موبائل میں کال کے دوران دونوں طرف سے آواز ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ عورتوں کی ریکارڈ شدہ بیہودہ باتیں بار بار سناتے ہیں۔ جی، مطلب ہے نعوذ باللہ کفریہ جملے بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ خدا روٹتا ہے تو روٹتا ہے، صنم تو نہ روٹے، یہ تو کفریہ جملہ ہے۔ اب یہ تو کوئی بھی مطلب ہے سنے گا تو غلط ہے۔ اور آٹھواں یہ کہ دوران نماز یہ موبائل جیب میں ہوتا ہے، جبکہ بعض اوقات اس میں ہر طرح کی جاندار کی فوش تصاویر بھی ہوتی ہیں، تو اگرچہ جیب میں فقہاء نے جواز قائم کیا ہے، لیکن پھر بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اور نامہ نقصان یہ بھی ہے کہ اکثر مساجد میں نماز کے دوران گانے کی آواز میں موبائل بجتے ہیں، اس سے مساجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ یا بخاری حدیث کی کتاب دور حدیث والا پڑھ رہے ہیں، اب جان بیل بجنا شروع ہو گیا، تقدس پامال ہو گیا، اور نئی نسل کی تباہی کے لیے اعلیٰ انتہائی خطرناک ہے۔ اگرچہ آج کل موبائل ایک ضرورت بن چکا ہے، لیکن یہ ضرورت الضرورت تقدر بقدر ضرورت کے تحت سادہ موبائل سے بآسانی پوری ہو سکتی ہے۔ آخری 10ویں خرابی، موبائل کیمرے والے موبائل کے شغل نے عبادات سے خشوع و خضوع کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ حج جیسے مبارک عبادت میں بھی لوگوں کی حالت افسوسناک بن چکی ہے۔ دوران طواف بذریعہ موبائل ویڈیو تصاویر سازی کرتے ہیں۔ دوران طواف یہ عمل نہایت ہی قبیح ہے۔ جب دوران طواف جو ہے وہ مزاب رحمت پر کی طرف توجہ کرنا، اوپر دیکھنا وہ گناہ ہے، تو یہ بدرجہ اولا گناہ ہے۔ اللہ کریم ہمارے نوجوان نسل کو، بالخصوص طلبات کو، کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو اس کیمرے والے موبائل کے استعمال سے گریز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تاہم ضرورت کے تحت اگر استعمال کریں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔